امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے پاس جاؤں گا، مجھے پتا ہے اس کی نیت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ اتنے میں عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت دے دوں گا، علاقہ تھا، تو جا۔ یہ حر نے اتنی دیر کیسے لگائی ہے؟ یقیناً وہ امام حسین کی تعظیم کر رہا ہے، تم فوراً جاؤ اور کوئی بات سننا نہیں، بس امام حسین کو تم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر اس مقام پر آ گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے قائم فرمائے، اور جب وہاں پہ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سا مقام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلی محرم تھی اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس میدان میں خیمے قائم فرمائے۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا یہ میدان کربلا ہے تو آپ نے فرمایا پس ہمارے شہادت گاہ بھی یہی ہے۔ اس رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کریں اور تم سب اس میں کام آ جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں۔ لیکن سب خاندان والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ اسی تمام پس و پیش کے اندر تقریباً 7 دن مزید گزرے اور 9 محرم الحرام کا دن آیا۔ 9 محرم الحرام، اسی بات چیت میں گفتگو میں تو جب یہ اتنا لمبا عرصہ گزرا تو پھر اور ان کو تشویش ہوئی، ابن زیاد وغیرہ کو انہوں نے مزید لشکر بھیجا، اور شمر ایک کمبخت تھا بہت، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا، اور اس نے آ کے مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ نہر فرات پہ 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں، خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا، 3 دن تک آپ لوگوں کا پانی بند رہا، حتیٰ کہ 9 محرم الحرام آیا اور اس میں باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ لہذا جب 10ویں کا دن آیا ہے 10 محرم الحرام، جس میں خاندان کے اکثر لوگ شہید ہونے تھے، تو اس میں پھر یہ طے ہو چکا تھا کہ اب کل تو جنگ ہونی۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یزیدیوں کے لشکر سے کہا کہ مجھے ایک رات کم از کم ہمیں سکون سے عبادت کرنے دو، اس میں میں رات پہ حملہ نہ کرنا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ وہ پوری رات آپ نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور رات میں پھر اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہو تو 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، قریبی گاؤں میں جانا اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جانا، تم مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو۔ کسی نے بھی جانے کا اقرار نہ کیا، اور ہر ایک نے کہا کہ ہم دین کے نام پہ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ لہذا جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پیر در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے، پہلے دیگر افراد جو محبت کرنے والے تھے، پھر خاندان رسالت، اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر والوں میں سے علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان تھے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار لگائی، پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، کہا کہ نہیں بابا جان، جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے گا، میں جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت امام حسین کی تاریخ کے مطابق جو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، عمر مبارکہ تھی 56 سال 5 ماہ 5 دن، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک بال بھی آپ کا سفید نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جیسے خوبرو جوان نظر آتے تھے۔ بیٹا گیا اور جا کے حملہ کیا، اور زبردست حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ جس طرف جاتے تھے صفے کے صفے الٹ دیتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے، جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو اب یہ ابن زیاد اور یہ عمر بھی یا عروہ بن سعد یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ اب ابن زیاد تو خیر اپنے وہاں سے کمانڈ کر رہا تھا، کوفہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہاں شمر تھا اور عروہ یہ ابن سعد تھا۔ تو طے یہ ہوا کہ کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو، اس کو گھیر لو، اس نوجوان کو، اگر ایک ایک کر کے آتے رہے تو پورا لشکر بھی اگر آ جائے گا تو یہ قابو میں آنے والا نہیں۔
چاروں طرف سے حملہ ہوا. حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ جتنے آتے تھے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے. زبردست قسم کا معرکہ ہوا، لیکن 3 دن سے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے. تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں رکھی تو سیرابی آ گئی، اور ایک روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں رکھی تو ان کو تراوٹ حاصل ہو گئی، اور پھر آپ گئے اور پھر حملہ کیا. لیکن اب کی دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، بزدلوں نے پتھر مارے دور سے. اب اندازہ کریں کہ خاندان رسالت کا ایک چشمہ چراغ جس کی شکل مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہو، اور وہ نوجوان خوبرو نوجوان کھڑا ہو اور چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہوں اور تیر برسائے جا رہے ہوں، کتنا دردناک منظر ہوگا آپ اندازہ کریں. اگر کوئی پاگل کو بھی پتھر مار رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ایسا نہ کرو، بیچارے کیوں مار رہے ہو، اس کے ٹانگ دیکھو لنگڑا کے چل رہا ہے. اور یہاں پر آل رسول پہ حملہ کیا جا رہا ہے. کوئی پتھر یہاں آ کے لگتا ہوگا، کوئی ناک پہ آ کے لگتا ہوگا، کوئی ہونٹوں پہ لگتا ہوگا، کوئی کندھے پہ لگتا ہوگا، کوئی سینے پہ آ کے لگتا ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ بغض، کینہ اور بدبختی کا عالم کیا تھا کہ ان کے ہاتھ رک نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ شہزادے زمین پہ تشریف لیا اور ان ظالموں نے آگے بڑھ کے تلواروں کے ایسے وار کیے کہ جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا. اور آپ کی زبان سے یا ابتاہ نکلا ہے میرے والد. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اچھا، اور وہاں پہ میدان میں فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ گرد اتنی تھی کہ امام حسین کے آگے اتنی گرد چھا گئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا آگے کیا ہو رہا ہے. اب جب بیٹے کی پکار سنی تو پھر آپ آگے بڑھے اور جو 2-4 قریب تھے ان کے سر قلم کیے اور بیٹے کو اٹھا کر، جوان بیٹے کو خیمے تک لے کر آئے. آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر گھر میں پیدا ہو کے مر جائے تو کتنا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے. اگر لڑکا ہو تو اور زیادہ ہوتا ہے، الگ بچی بھی بہت پیاری ہوتی ہے، کہ لڑکا مرے تو. اور ایک بیٹا جس کو 18-19 سال تک جوان کیا ہو، بالکل جوان بیٹا، اور اسے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہو کہ یہاں زخم ادھر زخم، کوئی جسم کا حصہ نہ چھوڑا ہو کہ جہاں زخم نہ ہو گئے ہوں، تو اس باپ کے دل کے درد کا عالم کیا ہوگا. لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ اس کو لے کر آئے ایک بھی بال سفید نہیں تھا، لیکن اتنا صدمے سے نڈھال ہوئے کہ جب آپ ان کو لٹا کر انہوں نے دم توڑا ہے آپ کے ہاتھ میں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دم توڑا ہے، تو آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے. اتنا صدمہ، اتنا غم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ خیمے میں گئے. اب بیویاں جو تھیں صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، انہوں نے اس موت پر، اس شہادت کے اوپر بڑا صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عندیہ دیا. تو بی بی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے کہا کہ یہ ظالم ایسے ہیں کہ انہوں نے پانی بند کر رکھا ہے، یہ چھوٹے علی اصغر ہیں، بالکل دودھ شیر خوار بچے تھے، ان کو لے کر جائیں اور کم از کم اس بچے کے لیے آپ پانی مانگ لیں ان سے کہ یہ اس بچے کو تو پانی پلا دیں. یہ ظالم ہیں ٹھیک ہے، لیکن شاید اس بچے کو دیکھ کر کم از کم اس بچے کے لیے تھوڑا بہت پانی دے دیں. علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، اب زبان نکالتے تھے، پیاس کی وجہ سے روتے تھے، بلکتے تھے. نہ ماں کے دودھ اتر رہا ہے بھوک اور پیاس کی کمی کی بنا پر، اور نہ پانی مل رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچے کو لے کر باہر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالموں، میرے نانا جان تو وہ ہیں جو حوض کوثر سے پوری امت کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سیراب کریں گے، اور تم میرے نانا جان کے اس چھوٹے سے لختے جگر کو پیاسا مار رہے ہو، تو کم از کم تھوڑا سا پانی اس کو دو تاکہ یہ بچہ پانی پی لے. آپ ان کی بدبختی کا عالم دیکھیے کہ ایک کمبخت نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں آ کے لگا اور آر پار ہو گیا، اور بچے نے وہی ہچکی لی اور حضرت کے ہاتھ میں دم توڑ دی. آپ درد کا اندازہ کریں، ذرا تکلیف کا اندازہ کریں. اگر آپ کے میرے بچے کو خدا نہ خواستہ ہاتھ سے چھٹ کے گرے اور گاڑی کچلتی ہوئی نکل جائے کیا حال ہوگا. اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے لوگوں کو جنتیں ملیں گی، مغفرتیں ملیں گی. ہمارے نبی کا وجود مسعود نہ ہوتا تو نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتے، نہ یہ کائنات ہوتی. اگر ان حدیثوں کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب اگر اپنی ربوبیت ظاہر کرنا، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ فرماتا.
جن کے صدقے میں پوری کائنات اللہ نے عطا فرما دی، ان کے گھر والے آج بھوکے پیاسے، وہ نبی جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تو پورے پورے لشکر سیراب ہو گئے، آج ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے بچے کو گلے میں تیر مار کر پیاسا مارا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، صبر کے پہاڑ رہے۔ بچے کو لا کے خیمے میں دکھایا، بچہ خاموش ہے، اضطراب نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، آرام سے لیٹ